اسٹوڈنٹس، آپ نے اکثر فیل کیا ہوگا کہ جب ہم کبھی کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مہمانوں کے آنے سے پہلے جو کرسیاں ہیں وہ ایک خاص ترتیب سے پڑی ہوتی ہیں، لیکن جو ہی مہمان آ جاتے ہیں تو کرسیوں کی ترتیب ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. لوگ ان میں اپنی گروپنگ، اپنی لائکنگ، اپنی ڈس لائکنگ، اپنی دوستی اس کے حوالے سے بیٹھنا شروع کر جاتے ہیں. یعنی پورے ہال میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ گروپنگز نظر آتی ہے. بالکل یہی چیز اگر میں کسی ڈیٹا کے حوالے سے آپ سے بات کروں کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں مختلف ویریبل موجود ہیں کسی ایک خاص فینومینا، کسی ایک خاص سسٹم کے حوالے سے، تو اس ڈیٹا بیس میں کیا کوئی گروپنگ موجود ہے؟ اس گروپنگ کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ایک مثال جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے، لیٹ سے ایک ٹوتھ پیسٹ جو میں نے بنائی ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اس ٹوتھ پیسٹ کے کسٹمر کون ہیں. ویسے تو ٹوتھ پیسٹ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ مارکیٹ میں ملنے والی ٹوتھ پیسٹ کے ہر علیحدہ ٹوتھ پیسٹ کے کچھ علیحدہ کریکٹرسٹکس ہیں، کچھ علیحدہ پراپرٹیز ہیں جن کو وہ اپنے اشتہاروں میں پروموٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے کسٹمرز ہیں وہ ان کریکٹرسٹک کے حساب سے ان ٹوتھ پیسٹ کو خریدتے ہیں. تو مینوفیکچرر کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو کن کسٹمرز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ وہ کون سے کسٹمر ہوں گے جو اس کی ٹوتھ پیسٹ کو زیادہ پسند کریں گے تاکہ وہ ان کے اوپر زیادہ فوکس کر سکے. یہ انفارمیشن ہمیں پروفٹ کو میکسیمائز کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں. ایک اور ایگزامپل جو بہت پاپولر ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یو فون نیا سٹارٹ ہوا تو اس وقت مارکیٹ میں موبائل آپریٹر اور بھی تھے. تو اب موبائل تو ہر بندے کے یوزیج میں ہے، تو یو فون نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کن کسٹمرز کے اوپر زیادہ فوکس کرے. کسی انالیسس، کسی ریسرچ کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ جو ان تمام کسٹمر کی جن کی عمریں 15 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان میں ہیں، چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، عام طور کے اوپر وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سیکشن ایسا ہے کہ جس میں ان کا موبائل زیادہ بہتر طریقے سے چل سکے گا. ان کے موبائل کی سروسز جو پروڈکٹ انہوں نے ڈیولپ کی ہیں کہ کال کا ریٹ کیا ہوگا، ایس ایم ایس کا ریٹ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکیں گی. اور آج ہمیں پتا ہے کہ یو فون ایک بڑا سکسیسفل آپریٹر کے طور پہ مارکیٹ میں موجود ہے. کیا انالیسز انہوں نے کیا؟ جب ہم ڈیٹا انالیٹکس میں جاتے ہیں تو اس انالیسز کو ہم کلسٹر انالیسز کہتے ہیں. اس پرٹیکولر سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آر کی مدد سے کلسٹر انالیسز کیسے کرتے ہیں. یہ کوڈ ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور اس کا کوڈ ذرا باقی کوڈز کی نسبت ایکسٹینسو ہے، آپ کو توجہ زیادہ چاہیے ہوگی. تو آئیے کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آر کی مدد سے کلسٹر انالیسس کیسے پرفارم کریں گے. بیشتر اس کے کہ ہم کوڈ شروع کر سکیں، یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کچھ ڈیٹا پوائنٹس ہیں، میں نے ان کو گراف کر لیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا پوائنٹس کو میں نے مختلف کلرز میں آئیڈینٹیفائی کر دیا. اچھا، ان کلر کی وجہ سے ہمیں بڑا ویزیبل نظر آ رہا ہے کہ اس ڈیٹا سیٹ میں 3 گروپ تو بڑے ویزیبل ہیں. ون از گرین، دی ادر از بلو، اینڈ دی تھرڈ ون از ریڈ. اچھا، ریڈ اور بلو کے درمیان میں ڈسٹینس ہمیں بہت کم نظر آ رہا ہے، جبکہ گرین جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈی مارکیٹڈ ہے. اچھا، جب ڈسٹینس کم ہے 2 گروپس میں تو ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ریلیٹیولی مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک گروپ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا گروپ کہاں پہ شروع ہو رہا ہے، یا اس کو یوں کہوں کہ کچھ ممبر ایک گروپ کے دوسرے گروپ میں بھی موجود ہے. یہاں پہ تو میں نے کلر سے اس کو ڈسٹنگوش کر دیا ہے، لیکن جب ہمیں ڈیٹا سیٹ موجود ہوتا ہے گراف کے اوپر تو وہاں پہ تو سارے ڈیٹا پوائنٹس ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں. تو ڈسٹینس بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا گروپ آپس میں کمپلیٹلی ڈیمارکیٹڈ ہے، کمپلیٹلی فار اوے ہے، اور کون سا ایک دوسرے کے ساتھ مش میش ہوا ہے. اچھا، اسی چیز کو جب ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں
تو ایک اسپیشل گراف ہمارے سامنے آتا ہے. اس گراف کو ہم ڈینڈوگرام کہتے ہیں. یہ ڈینڈوگرام آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں وہی جو ڈسٹینسز ہیں وہ بارز کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ ڈینڈوگرام جو ہے وہ اگر ہم اس کو ٹاپ سے پڑھنا شروع کریں تو ٹاپ میں میرے پاس 1 اور یہ 2 لائنیں موجود ہیں. ان لائنوں کو ہم ٹیکنیکل زبان میں گروپس کہتے ہیں. تو 2 کلسٹر یا 2 گروپس میرے پاس بنے ہوئے ہیں. جب میں اس کو نیچے لے کے آتا ہوں تو یہ گروپ فردر 2 گروپ میں چینج ہو جاتا ہے, یہ بھی 2 گروپ میں چینج ہوتا ہے. لیکن یہ ڈسٹینس جو پہلے گروپ میں اور دوسرے گروپ میں تھا وہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے. اور یہ ڈسٹینس جو ہم نیچے جاتے ہیں یہ ڈسٹینس کم سے کم ہوتا جاتا ہے. یہی ڈسٹینس ہمیں پورٹریٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہم گراف میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کیا. اور کیونکہ کلسٹر انالیسز ایک ایکسپلوریٹری انالیٹیکل ٹیکنیک ہے, اس میں کوئی ہمارے پاس فارمولا موجود نہیں ہوتا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس ڈیٹا سیٹ میں 2 کلسٹر ہیں, اس میں 4 ہیں, اس میں 3 ہیں. ہم نے خود بینگ ریسرچر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کتنے گروپس اس کے لیے کافی ہوں گے. اور اس اسیسمنٹ میں کیا چیز ہماری ہیلپ کرتی ہے, یہ جو ڈسٹینسز ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ کے گروپنگ کرنا چاہوں گا تو میں یہ جو گرین کلر میں موجود ہے 1 2 اور پھر اس کے بعد یہ بلو کلر میں جو موجود ہے 3 4 اور 5, میں یہاں پہ آ کے اس کے نمبر آف کلسٹر کو روک دوں گا. اور یہ ورٹیکل ایکسس پہ جو نمبر لکھے ہوئے یہ نمبر آف کلسٹر نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. میں یہاں پہ جو لائن لگاؤں گا وہ اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر لگاؤں گا 1 2 3 4 اور 5. اور نیچے میں کیوں نہیں جا رہا, کیونکہ نیچے یہاں پہ جو ڈسٹینسز ہیں وہ بہت کم ہو گئے. لیکن اگر آپ بینگ ریسرچر چاہیں کہ یہ مزید کلسٹر بھی بننے چاہیے تو نیچے آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایکسپلوریٹری ٹیکنیک ہے, اس میں کوئی فائنل آنسر نہیں ہوتا. جو چیز ہمارے کام آتی ہے کہ اگر ہم بہت کم کلسٹر بنائیں گے تو ہمیں زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکیں گی, اور اگر ہم بہت زیادہ کلسٹر بنا دیے, لائک اگر ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹا پوائنٹ 100 تھے اور 100 کے 100 کلسٹر بنا دیے تو وہ کوئی زیادہ انفارمیٹیو ہمارے پاس رہے گا نہیں. تو کلسٹر بہت کم بھی نہیں ہونے چاہیے اور کلسٹر بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے. کتنے ہونے چاہیے یہ اس کا فیصلہ یا تو یہ ڈینڈوگرام کرتی ہے اور یا پھر ہماری اپنی اسیسمنٹ کرتی ہے. آئیے ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ آر ہمیں کیسے ہیلپ کرتا ہے اس پرٹیکولر ڈینڈوگرام کو بنانے میں, کیونکہ جو رزلٹ آتا ہے وہ اسی ڈینڈوگرام کی فارم میں آتا ہے. یہ میرے پاس آر اسٹوڈیوز ہے, اس میں کلسٹر انالیسز پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو 2 لائبریریز کی مجھے ضرورت پڑے گی ان کو میں آن کر لیتا ہوں. ایک لائبریری اس میں میرے پاس موجود ہے اسٹیٹس کے نام کی, تو میں کنفرم کر لیتا ہوں کہ اسٹیٹس کے نام کی لائبریری موجود ہے یا نہیں. یہ STATS اسٹیٹس, کیونکہ یہاں پہ نیچے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائبریری میرے پاس پہلے سے موجود ہے. دوسری لائبریری جو مجھے چاہیے ہوگی وہ یہاں پہ FACTOEX, یہ جو نیچے لکھی ہوئی بھی آ گئی ہے فیکٹرو ایکسٹرا, یہ لائبریری مجھے چاہیے ہوگی. اور کیونکہ یہ نیچے لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائبریری میرے کمپیوٹر میں اس وقت موجود نہیں تھی, تو میں اس کو انسٹال کر لوں گا. ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ یہ انسٹال ہو جائے گی, اور جب انسٹالیشن کے بعد ہم اس کو پھر یوز کر سکیں گے. اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ڈیٹا سیٹ یوز کریں گے اس کا نام ہے US arrests. یہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی آ گیا نیچے. اس ڈیٹا سیٹ کو ہم نے یوز کیا. یہ ڈیٹا سیٹ ہمیں بیسیکلی بتا رہا ہے کہ جو USA میں جو ڈفرینٹ کرائمز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کی ڈسٹنکشن کیا ہے. یہ دیکھیں یہ اس میں 4 ویریبل ہے, ایک مرڈر کے نام کا, ایک اسالٹ کے نام کا, پھر اس کے بعد اربن گروپ, اور یہ مختلف اسٹیٹس کے حساب سے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے. اور میں ان کو گروپس میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ان پراپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے یہ اسٹیٹس آپس میں گروپ کرتی ہیں. اس کو گروپ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس ڈیٹا سیٹ میں دیکھوں گا کہ کوئی مسنگ آبزرویشن تو نہیں,
تو اگر مسنگ آبزرویشن ہے تو میں اس کو omit کروا لوں گا. اس کے لیے جو کمانڈ یہاں پہ یوز کریں گے na.omit omit. اگر آپ اس کمانڈ کو غور سے دیکھیں تو اوریجنل ڈیٹا سیٹ جو ڈی میں موجود تھا، اگر اس میں کوئی NA یعنی ناٹ اویلیبل کی کمانڈ موجود تھی، کوئی ویلیو موجود تھی، تو یہ اس کو omit کرے گا اور omitted ڈیٹے کو دوبارہ ڈی میں سٹور کر دے گا. یہ کمانڈ ہو گئی. پھر اس کے بعد میں اس کو اسکیل کروں گا. اسکیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ان یوزول ویلیو یا آؤٹ لائر موجود ہے تو اس آؤٹ لائر کو بھی آٹومیٹیکلی ختم کر دے. اس کے لیے یہاں پہ جو کمانڈ یوز ہوگی وہ اسکیل کے نام کی کمانڈ یوز ہوگی، اور پرائمریلی اس کمانڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈیٹا سیٹ میں کوئی آؤٹ لائر موجود ہے تو اس کو ختم کر دے. آؤٹ لائر کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے پچھلے کسی سیشن میں سیکھ لیا تھا، اور ڈی کے اوپر ہم اس کو اپلائی کریں گے اور اس کے رزلٹ کو بھی ڈی میں ایڈ کر دیں گے. اس کے بعد اب ہم کلسٹر انالیسس شروع کرتے ہیں، اور کلسٹر انالیسس کے لیے میرے پاس جو کمانڈ موجود ہے وہ hclust کے نام کی کمانڈ ہے. ہائرارکی کا کلسٹرنگ اس کی ایبریویشن ہے، اور یہاں پہ ہم ایک اور فنکشن یوز کریں گے ڈسٹنس کا، کیونکہ ہم یہ جو کلسٹرنگ کر رہے ہیں یہ ڈسٹنس کی بیس کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ کمانڈ ہمیں ان کے ڈسٹنسز کو آئیڈینٹیفائی کر دے گی، اور یہ میں نے اس کے جو کلسٹرز ہیں وہ سی میں سٹور کروا لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلسٹر ہیں کیا. اس کو پلاٹ کر لیتے ہیں. پلاٹ سی ہمارے پاس وہ کلسٹرنگ موجود تھا، اور جو ہی میں نے اس کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی جو ڈینڈوگرام کے نام کی ہمارے پاس تصویر جو بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی وہ ہمارے پاس یہاں پہ بنی ہوئی آ گئی. اور یہاں سے ہم نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کتنے کلسٹرز کے اوپر جائیں گے. یہاں سے فاصلہ اس میں آئیڈینٹیفائی کریں گے. اگر میں اس انالیسس کو کروں تو میں نمبر آف کلسٹر 4 رکھوں گا، اور 4 اس وجہ سے کہ 1 2 3 اور 4، اور اس پرٹیکولر کلسٹر کے بعد فاصلہ بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر میں نمبر آف کلسٹر 4 سے بڑھاتا ہوں تو ہمارے پاس ایسی گنجائش نہیں رہتی کہ 2 کلسٹرز آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ڈینڈوگرام بن جائے گا. اس کو اگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ کچھ اسٹیٹ کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، کچھ نیچے لکھے ہوئے ہیں. اگر میں اس کو ٹھیک کرنا چاہوں تو اس کے لیے بھی میرے پاس کمانڈ موجود ہے. میں نے یہ یوز کیا تھا فنکشن پلاٹ سی، اور اس کے بعد میں ایک اور یوز کرتا ہوں ہینگ -1. یہ -1 ہمیں کیا چیز شو کرے گا جب میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈینڈوگرام ہے اس کے جو اسٹیٹس ہیں وہ بالکل سیدھی ایک لائن میں لکھی ہوئی آ گئی ہیں. تو یہ 3-4 کمانڈ ہے. مجھے پتہ ہے کوڈ لکھنا ذرا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے پروگرامنگ صرف ماڈیول کے ریفرنس سے کی ہے. یہ جو کمانڈز میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں ہم ہمیشہ یہی کمانڈ یوز کریں گے کلسٹر انالیسس کو ڈیولپ کرنے میں. یعنی اسٹیپ 1 میں ہم نے اس میں اومیٹنگ کروا لی کہ کوئی مسنگ آبزرویشن تو نہیں. دوسرے لیول کے اوپر ہم نے اسکیلنگ ان کو کروا لیا، اور تیسرے لیول کے اوپر ہم نے hcluster کی کمانڈ کو ایشو کر دیا. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ R کی مدد سے ہم کلسٹر انالیسس کیسے کرتے ہیں، کون سی لائبریریز، کون سے ماڈیولز ہمیں چاہیے، اور ان گرافز کا جو ہمارے سامنے R پروڈیوس کرتا ہے ان کا مطلب کیا ہے، ان کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم ایکسپلوریشن کو استعمال کرتے ہیں اور نمبر آف کلسٹر کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.